نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے من الذین اتبعوا ان سے جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ پیرو ہوئے تھے یعنی جو اتباع کرتے تھے دوسروں کی ورأوا العذاب وتقطع بهم الاسباب دیکھیں گے وہ عذاب کو اور قطع ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کے رشتے وقال الذین اتبعوا اور وہ کہیں گے جن لوگوں نے پیروی کی لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم اگر ہم لوٹائے جاتے پس بیزار ہو جاتے ان سے ہم ان کی پیروی نہ کما تبرؤ منا جیسے کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے کذالک یریہم اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلائے گا اعمالہم ان کے اعمال کو حسرات علیہم حسرت دلانے کے لیے ان پر وما ہم بخارجین من النار اور نہیں وہ نکالے جائیں گے جہنم سے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان نہیں تم پیروی کرنا شیطان کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تم کو حکم کرے گا برائی کا اور فحش کام کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ کہ تم جھوٹ کہو اللہ تعالیٰ کے اوپر ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں گے ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آب و اجداد کو یعنی باپ دادا کو وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ آگے اللہ نے کہا اگرچہ ان کے آب و اجداد ان کے باپ دادا لا يعقلون شيئا کچھ بھی وہ عقل نہیں رکھتے تھے ولا يهتدون اور نہ وہ ہدایت کے اوپر تھے مثل الذین کفروا اس شخص کی مثال جو کافر ہوا کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جو پکار ینفع بما لا یسمع جو پکارتا ہے ایسی چیز کو جو نہیں سنتی ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہیں سنتی الا دعاء و ندا ان کی دعا اور پکار کو صم بکم عمی فہم لا یعقلون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں لا یعقلون نہیں وہ سمجھ رکھتے یعنی بظاہر تو ان کی آنکھیں ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھ سکتے بظاہر تو ان کے کان ہیں لیکن وہ سن سکتے ہیں لیکن وہ حق بات کو نہیں سن سکتے گونگے ہیں لیکن کیا زبان تو ان کو ہے اچھے بھلے بولتے ہیں لیکن وہ ان کی زبانوں سے حق بات جو ہے وہ نہیں نکلتی اوپر والی آیت میں فرمایا تھا یعنی جب ان کافروں کے لیے کہا جاتا کہ آپ اتباع کرو اس چیز کی یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا تو اس کے اوپر یعنی آپ عمل کرو تو وہ کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے آب و اجداد نے ہمارے باپ دادے نے کیا تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کیا تھے جاہل تھے نہیں وہ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت کے اوپر تھے تو لیکن یہ ان کی مثال یہ آگے جو دی ہے یعنی ان کی مثال ایسے شخص کی طرح جیسے کہ کسی کو پکارو تو نہ وہ سنتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع دیتا ہے یعنی یہ بتوں کو پکارتے ہیں تو ان کو کیا نفع دیں گے یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ تم من طیبات پاک رزق جو کچھ ہم نے تم کو دیا واشکروا للہ اور تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کے بندے ہو انما حرم علیکم المیتۃ
بے شک حرام کیا تم پر مردار کو، والدما اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما احل بہ لغیر اللہ اور وہ جس کے اوپر پڑا جائے اللہ کے علاوہ کا نام، غیر اللہ کا، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی تمہارے لیے۔ ایمان والوں کو کہا کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے اوپر حلال کر دی ہیں وہ کھاؤ۔ اور آگے حرام کا بتایا کہ حرام مردار یعنی جو جانور مر جائے، اگر چاہے وہ حلال ہی میں سے تھا، اگر وہ مر جائے گا تو وہ تمہارے لیے وہ حرام ہے، وہ مت نہیں کھانا۔ اور بہتا ہوا خون وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی کسی جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کسی دوسرے کے نام کے اوپر ذبح کرتے تھے تو وہ کھاتے تھے۔ تو وہ آگے کہہ دیا کہ جو اللہ جس کے اوپر اللہ کے بغیر دوسرے کا نام پڑا جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں ہے کہ کسی پیر فقیر کے روحوں کے اوپر اور ان کے نام لے کر کچھ چیز ذبح کی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر اور جو بھی اختیار ہو جائے، یعنی کہ کس چیز میں بھی اختیار ہو جائے، جو اتنا بھوکا ہو کہ اس کو مردار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس کو اتنا کھائے جتنے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا باغیوں ولا عادن، نہ نافرمانی کی اس کی، یعنی وہ نافرمانی بھی نہ کرے، یا نہ اتنا نہ کھائے کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اس سے۔ وعادن اور وہ حد سے بھی نہ زیادتی بھی نہ کرے، یعنی تھوڑا کھائے، اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ زیادتی کا مطلب کہ زیادہ نہ کھائے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ فلا اسم علیہ یعنی اس کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص اتنا مجبور ہو جائے، اتنی بے اختیار ہو جائے کہ اس کی جان جاتی ہو بھوک سے، تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ مردار کو کھا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو نافرمانوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر آگے کہا کہ فلا اسم علیہ یعنی اگر وہ اتنا کھائے گا کہ اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ویشترون اور وہ بیچتے ہیں بہی ثمنا قلیلا اس کو تھوڑی قیمت میں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم نہیں وہ انگارے بھرتے اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ کے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ اور اللہ تعالیٰ نہیں بات کرے گا ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہیں وہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ نے جو نازل کی ہے کتاب یعنی قرآن کریم نازل کی، وَيَشْتَرُونَ اور آگے یشترون کا آگے یہ ہے کہ جیسے وہ تورات میں رد و بدل کرتے تھے، اپنے جیسے کوئی حکم ہوتا تو اپنے حق میں وہ کیا کرتے تھے، لوگ آ کے تو ان کے جو تورات کے جو عالم تھے یہودی اور نصارہ میں سے تھے جو، تو وہ لوگ ان کے پاس آتے اور اپنے مطابق وہ حکم لکھواتے تھے، یعنی کتاب میں رد و بدل کروا کے اپنے حق میں جو فیصلہ لکھواتے تھے ان کو رشوت دے کے۔ اس کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ یعنی وہ برے لوگ تھے جو کیا کرتے تھے کہ وہ تھوڑی قیمت میں وہ رشوت لے کے ان کو ان کے کتاب میں اپنی کتاب میں رد و بدل کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے یعنی وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے تھے، آگ بھرتے تھے، اور کچھ نہیں بھرتے تھے مگر آگ بھرتے تھے وہ اپنے پیٹوں میں۔ اور آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو صاف اور پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا. کون لوگ؟ یہی جو رد و بدل کرتے تھے کتابوں میں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ضلالت کو یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. والعذاب بالمغفرہ، اور کیا کیا؟ عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، بس کس طرح وہ صبر کرتے ہیں آگ کے اوپر، یعنی کتنی ہمت وہ رکھتے ہیں کہ وہ آگ کے اوپر انہوں نے صبر کر لیا. انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا. اور کتنا وہ یعنی کتنا خود کو طاقتور اور کتنا وہ آگ کے اوپر صبر کرنے والے ہیں. ذالک بأن اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. نزل الکتاب بالحق، اسی لیے اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، یعنی سچی کتاب ہے. ان الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، بے شک وہ دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم کر لو اپنے چہرے کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ اور اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، والنبیین اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ دیتا ہے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو. والیتامى اور یتیموں کو، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین فی الرکاب اور مانگنے والوں کو، سائلوں کو، اور گردن کے چھڑانے میں یعنی قیدی کے چھڑانے میں. وأقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز کو. وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو. والموفون بعہدہم، اور وہ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو. اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں. والصابرین، اور پورا کرے وہ اپنے وعدے کو اور جب وہ وعدہ کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور وہ سختی میں، اور صبر کرے وہ سختی میں اور تکلیف میں. وحین الباس، اور سخت لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک ھم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. اللہ نے آگے آیت اتار کے کہا لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے، یہی نیکی نہیں ہے کہ آپ کیا کرو اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. لیکن آگے نیکی کیا ہے؟ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان اللہ کے اوپر لائے، قیامت کے دن کے اوپر لائے، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر، یہ نیکی ہے. وآت المال، اور یہ نیکی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، اور مانگنے والوں کو. اور یعنی کوئی اگر کسی کافر کی قید میں ہو جائے تو وہ اس کو قیدی کو چھڑانے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو، اور نماز کو ادا کرتا ہو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ملموفون، اور وہ لوگ یعنی کیسے لوگ نیک ہیں، اور وہ کیا کریں، جو وعدہ کریں. اور وعدہ جو نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی وعدہ کرے اور اپنے وعدے کو پورا بھی کرے. والصابرین، اور یہ بھی نیکی ہے جب کوئی سختی آئے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کوئی صبر کرتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے. اور سخت لڑائی کے وقت بھی. اور یہی وہ لوگ ہیں صدقوا، جو سچے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں حق کے اوپر چلنے والے اور سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.